سچے دوست کا امتحان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں خالد اور اسد نام کے دو بہترین دوست رہتے تھے۔ وہ بچپن سے ساتھ کھیلے پڑے اور بڑے ہوئے تھے۔ خالد چست اور پھرتیلا تھا جبکہ اسد قد آور اور طاقتور تھا۔ ان کی دوستی کی مثالیں پورے گاؤں میں دی جاتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے گاؤں سے دور جنگل کے پار واقع ایک بڑے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ جنگل بہت گھنا اور پراسرار تھا اور یہ مشہور تھا کہ وہاں خونخوار جنگلی جانور رہتے ہیں۔ جنگل کے دہانے پر پہنچ کر اسد نے خالد کا ہاتھ پکڑا اور سنجیدگی سے کہا، خالد، ہم جانتے ہیں کہ یہ راستہ خطرناک ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئی تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ خالد نے مسکرا کر جواب دیا، اسد، تم میرے بھائی جیسے ہو۔ زندگی رہی تو ساتھ، موت آئی تو ساتھ۔ میں کبھی تمہیں مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا اور اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گئے۔ وہ ابھی آدھے راستے پر ہی تھے کہ اچانک جنگل کی خاموشی میں ایک خوفناک گڑ گونجی۔ ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر جھاڑیوں سے ایک چیتا نکل کر سیدھا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ چیتے کو دیکھ کر خالد کا وعدہ، اس کی دوستی اور اس کی بہادری دھواں بن کر اڑ گئی۔ وہ جان بچانے کے لیے پیچھے مڑا اور قریب ہی کھڑے ایک اونچے درخت پر پھرتی سے چل گیا۔ وہ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا جہاں چیتا نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسد کو اکیلا دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ اسے خالد کے فرار ہونے پر دکھ ہوا، لیکن اب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ چیتے سے لڑ نہیں سکتا اور خالد اسے بچانے نہیں آئے گا۔ لیکن اسد کو ایک پرانی بات یاد آئی کہ چیتا تازہ مربع گوشت نہیں کھاتا۔ اسد نے فوراً خود کو زمین پر گرا لیا، اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنی سانس روک کر بالکل بے حس و حرکت لیٹ گیا۔ وہ ایسے پڑا رہا جیسے کوئی مردہ جسم ہو۔ چیتا اسد کے قریب آیا۔ اس نے اپنے بھاری پاؤں اس کے جسم کے پاس رکھے اور نیچے ایوکا۔ چیتے نے اسد کے کان، ناک اور منہ کے پاس اپنی ناک لا کر اسے دیر تک سونگھا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی گرم گرم سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ اسد کے لیے وہ لمحہ موت سے بدتر تھا، لیکن وہ موت کے ڈر سے بھی زیادہ خاموش اور بے حرکت رہا۔ کچھ دیر سونگنے کے بعد چیتے نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شخص مر چکا ہے۔ وہ آرام سے وہاں سے مڑا اور واپس گھنے جنگل میں غائب ہو گیا۔ جب خالد کو یقین ہو گیا کہ چیتا جا چکا ہے تو وہ آہستہ آہستہ درخت سے نیچے اترا۔ وہ اسد کے پاس آیا اور اسے زمین پر اٹھتے دیکھ کر گویا کوئی معمولی بات ہوئی ہو مسکرا کر پوچھا، واہ اسد، تم تو بچ گئے، تم نے تو کمال کر دیا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، وہ چیتا تمہارے کان کے اتنے قریب تھا، وہ اتنی دیر تک تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ اسد نے اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑی، خالد کی طرف ایک گہری اور سرد نظر ڈالی اور کہا، چیتے نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، بس مجھے ایک بہت قیمتی مشورہ دے کر گیا ہے۔ خالد نے تجسس سے پوچھا، ایسا کیا مشورہ دیا؟ اسد نے کہا، چیتے نے مجھ سے کہا، خبردار، کبھی ایسے شخص کو اپنا دوست نہ بنانا اور کبھی ایسے دوست پر بھروسہ نہ کرنا جو مشکل اور مصیبت کے وقت میں تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ یہ کہہ کر اسد اکیلا ہی گاؤں کی طرف واپس مڑ گیا اور خالد شرمندگی سے سر ایوکائے وہیں کھڑا رہ گیا۔ نتیجہ، سچا دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ مصیبت کا وقت دوستی کے لیے کسوٹی کی طرح ہوتا ہے۔